سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کم عمری میں بہت سی مشکلات دیکھی ہو۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح ترتیب دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس لیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا ہے، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ خاموشی فکر کی کھیتی ہے اور دل میں کوٹ رکھنا برائی کا بیج ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو ایک بار دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کان سنا بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس سے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ ہمیشہ یاد رکھو، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ اور مشت زانی جیسے برے فعل سے ہمیشہ بچتے رہو، اس کے نقصانات بے شمار ہیں جو اللہ کی عبادت سے روکنے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے اعضاء پر بھی بہت ہی برا اثر ڈالتے ہیں۔ تو آئیے کچھ ایسے نقصانات کو جان لیا جائے جو آپ کے جسم کے 5 اعضاء پر خاص اثر ڈالتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگتی ہے، چہرے کا نکھار، چہرے کی کشش ختم ہو جاتی ہے، اعلی تناسل کمزور پڑ جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ انسان عورت کے ساتھ جمع کرنے پر قادر نہیں رہتا۔ انسان کم ہمت اور خود پر یقین کھو دیتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے،